نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدس اور مبارک ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے۔ خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی: شد میزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ یعنی جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، رات بیدار ہو کر گزارتے تھے، سارے گھر والوں کو بیدار فرماتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس کی لمبی لمبی رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ کبھی آدھی آدھی رات آپ تہجد میں گزار دیتے تھے، کبھی ایک تہائی رات تہجد میں گزارتے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ ان راتوں میں جاگنے کے لیے کمر کس لیتے تھے، یعنی رات بھر عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوا کرتے تھے: انتعل رویدا واخذ رداءه رویدا ثم فتح الباب رویدا۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بہت آہستہ سے آپ اپنا جوتا پہنتے اور بہت آہستہ سے اپنی چادر اٹھاتے اور پھر دھیرے دھیرے دروازہ کھولتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی آواز سے یا دروازہ کھولنے کی آواز سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص خود تہجد کے لیے اٹھ جائے یا اللہ رب العزت اپنے فضل سے کسی کو اٹھا دے اور تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے تو اس شخص کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پورے محلے والوں کو بیدار نہ کرے اور سارے گھر والوں کو نہ جگائے، بلکہ اس شخص کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے
کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھلے، کسی سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ تہجد کی نماز پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، اس لیے اپنی تہجد کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ اس طرح بیدار ہوتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہ کھل سکے۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، سارے گھر والوں کو جگاتے اور فرماتے یہ آخری عشرہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہے اور باران رحمت برس رہی ہے۔ ایسے مبارک لمحات میں سوتے رہنا بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لو۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کے جو چند ایام بچ گئے ہیں، ان ایام میں شب و روز اللہ رب العزت کی ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ان آخری راتوں کی برکات کو حاصل کریں، اور اپنے ملک اور قوم و ملت کی فلاح کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔